نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مکہ کی بتوں بھری فضا میں تو گویا ایک بھونچال برپا ہو گیا۔ ہر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کا دشمن بن گیا، مگر ایسے تخت اور سخت ماحول میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ جانصاروں کے دل میں ایمان کی شمع روشن کر دی تھی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ایمانی پر فوراً ایمان لے آئے۔ مگر ان لوگوں کو ایمان لانے کے بعد کفار مکہ کی طرف سے بے پناہ مشکلات اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انہی میں تھے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن عقبہ بن ابی معیط کے خاندان کی بکریاں چرا رہا تھا۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر آئے تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ میں نے کہا ہے، لیکن میں تو امین ہوں، یعنی کہ یہ دودھ تو ایمانت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس نے ابھی کوئی بچہ نہ دیا ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، یہ ایک ایسی بکری ہے۔ میں اس بکری کو پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لے آیا۔ اس کے ابھی تھن پوری طرح نہیں نکلے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تھنوں کی جگہ پر ہاتھ پھیرا۔ اس وقت اسی بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ یہ واقعہ دوسری روایت میں کچھ اس طرح بیان ہوا ہے کہ بکری کے تھن سوکھ چکے تھے، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر ہاتھ پھیرا تو وہ دودھ سے بھر گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ آپ کو ایک صاف پتھر تک لے آئے۔ وہاں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا دودھ دوہا۔ آپ نے وہ دودھ ابو بکر صدیق کو پلایا، پھر مجھے پلایا اور آخر میں خود پیا۔ پھر آپ نے بکری کے تھن سے فرمایا سمٹ جا، چنانچہ تھن فوراً ہی پھر ویسے ہو گئے جیسے پہلے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھا تو آپ سے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے اس کی حقیقت بتائیے۔ آپ نے یہ سن کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہ تم پر رحم فرمائے، تم تو جانکار ہو۔ یہ عبداللہ بن مسعود باپ کی بجائے ماں کی طرف سے زیادہ مشہور تھے۔ ان کی نام کا نام عبد تھا۔ ان کا قد بہت چھوٹا تھا، نہایت ہی دبلے پتلے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ ان پر ہنسنے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا عبداللہ اپنے مرتبے کے لحاظ سے ترازو میں سب سے بھاری ہے۔ انہی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اپنی امت کے لیے میں بھی اس چیز پہ راضی ہو گیا جس پر ابن عبد یعنی کہ عبداللہ ابن مسعود راضی ہو گئے، اور جس چیز کو عبداللہ بن مسعود نے امت کے لیے ناگوار سمجھا میں نے بھی اس کو ناگوار سمجھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے، ان سے بہت محبت فرماتے تھے، انہیں اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے، ان سے کسی کو نہیں چھپایا کرتے تھے، اسی لیے یہ آپ کے گھر کے ساتھ آتے جاتے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے یہ ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرماتے تو یہی پردے کے لیے چادر تان کر کھڑے ہوتے تھے، جب آپ سو جاتے تو یہی آپ کو وقت پر جگایا کرتے تھے، اسی طرح جب آپ کہیں جانے کے لیے کھڑے ہوتے تو حضرت عبداللہ بن مسعود آپ کو جوتے پہناتے تھے، پھر جب آپ کہیں پہنچ کر بیٹھ جاتے تو یہ آپ کے jوتے اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے۔ ان کی انہی باتوں کی وجہ سے بعض صحابہ کرام میں مشہور تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے والوں میں سے ہیں، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے دنیا تمام کی تمام غموں کی پونجی ہے، اس میں اگر کوئی خوشی ہے تو وہ صرف وقتی فائدے کے طور پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے حد قریب تھے اور ان کے گھر والوں کے فرد کے طور پر ہی شمار ہوتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کروڑوں درود و سلام اور آپ کے تمام صحابہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تمام کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔